وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بھلا دیا۔ یہ بہت مشکل فلسفہ اس کے درمیان ہوا ہے، اور یعنی انسان کوئی بھی اپنے آپ سے غافل تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنی جان سے غافل کر دیا۔ اب جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتے کہ اپنی جان سے غافل ہیں، سب سے زیادہ وہی جان کی فکر کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ اللہ سے غافل ہیں اپنے کیا لباس کا اہتمام نہیں کرتے، کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتے، دنیا کے ہر آسائش کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو اپنی جان سے غافل کہاں ہیں وہ؟ اپنی جان کے لیے ہر آسائش کی تلاش میں ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ کے حضور وہ اپنی جان سے غافل ہوئے ہیں، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی 1 ارب سال زندگی ہو اور دوسرے کی 1 ارب سال اور 1 دن، تو کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ایک جتنا، 1 دن 1 ارب میں تو نکلی سی بات، لیکن وہ شخص 1 دن دے کے 1 ارب سال کی زندگی کما لے اور دوسرا شخص 1 دن کی عیاشی سے 1 ارب سال کی زندگی برباد کر بیٹھے، پھر اصل نقصان کون سا ہوگا؟ تو یہ ہے کہ دیکھنا ان لوگوں کے مانند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اللہ کی مہر ان کے اوپر لگ گئی کہ اللہ سے غافل ہو گئے، ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہوگی۔ اولئک هم الفاسقون، اصل میں فاسق لوگ یہ ہیں۔ اسی آیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیا تھا۔ سید نذیر نیازی جو ہیں وہ ڈاکٹر اقبال کے اسٹوڈنٹ تھے، قرآن کانفرنس کروائی ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اس میں انہوں نے ان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا اور اس میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا یہ آپ نے جو خودی کا کانسیپٹ لیا ہے یہ کس سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کل آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں میں کاغذ پینسل لے کے پہنچ گیا کہ جی جو ہے وہ شاعر مشرق اتنی بڑی پرسنالٹی مجھے بتائیں گے راز ان کے خودی کے فلسفے کا۔ وہ ہر چیز خودی کے اوپر لے کے جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے سیلف کریکٹر کو بلڈ کرو، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی۔ فزیکلی ہوگا نہیں، لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں، اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پہ فیصلے کرے گا۔ صحابہ کرام کی دعاؤں پہ فیصلے ہوئے ہیں نا جناب۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے بھلا دیا۔ یہ بہت مشکل فلسفہ اس کے درمیان ہوا ہے، اور یعنی انسان کوئی بھی اپنے آپ سے غافل تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنی جان سے غافل کر دیا۔ اب جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتے کہ اپنی جان سے غافل ہیں، سب سے زیادہ وہی جان کی فکر کر رہے ہیں۔ جتنے لوگ اللہ سے غافل ہیں اپنے کیا لباس کا اہتمام نہیں کرتے، کھانے پینے کا اہتمام نہیں کرتے، دنیا کے ہر آسائش کے لیے کوشش نہیں کرتے، تو اپنی جان سے غافل کہاں ہیں وہ؟ اپنی جان کے لیے ہر آسائش کی تلاش میں ہیں وہ لوگ، لیکن اللہ کے حضور وہ اپنی جان سے غافل ہوئے ہیں، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کی 1 ارب سال زندگی ہو اور دوسرے کی 1 ارب سال اور 1 دن، تو کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ایک جتنا، 1 دن 1 ارب میں تو نکلی سی بات ہے، لیکن وہ شخص 1 دن دے کے 1 ارب سال کی زندگی کما لے اور دوسرا شخص 1 دن کی عیاشی سے 1 ارب سال کی زندگی برباد کر بیٹھے، پھر اصل نقصان کون سا ہوگا؟ تو یہ ہے کہ دیکھنا ان لوگوں کے مانند نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اللہ کی مہر ان کے اوپر لگ گئی کہ اللہ سے غافل ہو گئے، ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہوگی۔ اولئک هم الفاسقون، اصل میں فاسق لوگ یہ ہیں۔ اسی آیت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیا تھا۔ سید نذیر نیازی جو ہیں وہ ڈاکٹر اقبال کے اسٹوڈنٹ تھے، قرآن کانفرنس کروائی ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اس میں انہوں نے ان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا اور اس میں انہوں نے خطاب کیا
اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے ڈاکٹر اقبال سے پوچھا یہ آپ نے جو خودی کا کانسیپٹ لیا ہے یہ کس سے لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کل آنا تو میں تمہیں بتاؤں گا. کہتے ہیں میں کاغذ پینسل لے کے پہنچ گیا کہ جی جو ہے وہ شاعر مشرق کتنی بڑی پرسنالٹی مجھے بتائیں گے راز ان کے خودی کے فلسفے کا. وہ ہر چیز خودی کے اوپر لے کے جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے سیلف کریکٹر کو بلڈ کرو, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی. یہ فزیکلی ہوگا نہیں, لیکن وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ نے جو روح رکھی ہے نا اس کو یوٹیلائز کریں, اس کے اندر بڑی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں پہ فیصلے کرے گا. صحابہ کرام کی دعاؤں پہ فیصلے ہوئے ہیں نا جناب.